الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریتہ وازواجہ وذریتہ اجمعین۔ نئی نشست کا آغاز کرتے ہیں معین فلسفہ کے مطالعے کی۔ تیسری وجہ فلسفہ یونان کو پڑھنے کی ہے کہ یہ فلسفہ یونان کی علات سے، علات کیا لفظ ہے مجھے نہیں پتہ، یعنی علتوں سے، علات تو نہ عربی میں جمع ہے، اس کی علل ہونی چاہیے، علات ہو سکتا ہے ہو، لیکن میرے خیال میں تو عربی میں بھی علت کی جمع علات نہیں ہونے، تو اردو میں میرا خیال ہے علتوں زیادہ مناسب ہوگا۔ بہرحال مطلب یہ ہے کہ یہ اہل زبان ہے، میں ان کو چیلنج تو نہیں کر سکتا۔ تیسری وجہ فلسفہ یونان کی علتوں سے قطع نظر کر کے اس میں بہت سی مفید باتیں پائی جاتی ہیں۔ تو اس میں فلسفہ یونان کی کیا خصوصیت ہے؟ ہر چیز، ہر لوگوں کے ہاں مفید چیزیں پائی جا سکتی ہیں۔ اس میں انسان کے تمام احوال سے بحث کی گئی ہے۔ اس کی ابحاث تمام کائناتی مسائل کا احاطہ کرتی ہیں، کیونکہ یہ ایک نظام حیات ہے اسلام کی طرح۔ تو اس میں طبیعت، لیکن آپ دیکھیں نا کہ یونانی طبیعت ساری رد ہو گئی تقریباً، سب فرسودیات، عنصریات بھی۔ تو جب آپ اس کو پڑھیں گے اس طرح کے، اس میں یہ کوئی علم ہے تو یہ بڑی ایک عجیب بات ہے۔ فلکیات بھی تقریباً ساری رد ہو گئی ہے، اور الہیات تو یعنی ان کی کفریات پہ ہی مشتمل ہے۔ معاش و معاد کے مسائل بھی سارے سیکولر ہیں، اس سے آپ فائدہ تو اٹھاتے ہیں، ہمارے علماء نے لیا بھی ہے، اور وہ بہت سی باتیں جو ہے فارابی کے ذریعے آئی ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ مسلمان علماء اس کو لیتے ہیں اسلامی، اور فلسفی بھی اسلامی ماحول کے اندر رہتی اس کو سمجھتے ہیں مختلف طریقے سے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فلسفہ یونان میں یا مغرب میں اچھی باتیں ان میں لینے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کے تحفہ کے بغیر لیں گے تو اس کے اثرات آئیں گے، سیکولرزم آئے گا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جو ہماری سیاسیات میں سیکولرزم آیا ہے وہ فارابی کے ذریعے، وہ یونانیوں کے ذریعے آیا پرانے زمانے سے، کیونکہ امام غزالی نے الہیات کا تو تحفہ کیا، لیکن سیاسیات اور معاشیات کا تحفہ نہیں کیا یونانی، اور نہ ان کے اخلاقیات کا اس طرح تحفہ کیا۔ تو وہ آثار جو ہیں آئے ہیں ہمارے ہاں کتابوں میں، مثلاً ایون مطلب احیاء اور کیمیاء سعادت وغیرہ پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ بہت سی باتیں جو یونانی معاش اور معاد کے مسائل اور اخلاقیات سے آئی ہیں، ان میں ساری باتیں جو ہے ایک درجے کی نہیں ہیں، اور نفسیات سے بھی آتی ہیں بہت سی باتیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کہنا کہ وہ باتیں مفید ہیں اس لیے ان کو لے لیں، یہ محل نظر ہے، کیونکہ باتیں تو مفید ہوتی ہیں، لیکن اگر ان کو آپ تحفہ نہ کریں تو وہ باتیں جو ہے جن کو مفید سمجھتے ہیں، کیونکہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں اپنے نظام کی اینکس سے، تو جب تک ہمارا نظام غالب ہوتا ہے تو وہ باتیں جو ہے دبی رہتی ہیں، لیکن جب نظام مغلوب ہوا تو ان باتوں کا جو ہے منفی اثر ہوتا ہے۔ بہرحال یہ میں نے عمومی بات کی ہے، اس پہ میں نے یعنی کوئی دلیل نہیں دی ہے اس وقت، لیکن یہ کہ میرا عمومی نقطہ نظر یہ ہے، اور جب یعنی مباحث آئیں گے تو اس پہ یعنی تفصیل سے بات کریں گے۔ عمومی میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے یونانی الہیات کا تو متحفہ ہوا امام غزالی کے ذریعے، اور پھر امام ابن تیمیہ کے ذریعے، جو امام غزالی نے چیزیں چھوڑی تھیں امام ابن تیمیہ نے اس کی، اس لیے آپ دیکھیں نا حجت اللہ البالغہ میں بہت سے مسائل جو ہیں وہاں سے آئے ہیں، جو معاش و معاد اور اعمال حسنہ اور سیاسیات کے مسائل جو ہیں وہ یونانیوں کے ہاں سے، اور نو افلاطونیت کے جو مباحث ہیں وہ آئے ہیں، اس کا تھوڑا بہت اثر ہے۔ اس لیے جو ہے
یہ ممکن ہوتا ہے کہ جیسے عبید اللہ سندھی صاحب نے، مولانا عبید اللہ سندھی صاحب نے، اور یہ جو پورے جو مارکسسٹ دیوبندی مارکسسٹ ہیں، دیوبندی مارکسسٹ گروپس ہیں علماء میں بھی، خاص طور پہ سندھ وغیرہ میں، جو شاہ ولی اللہ کی تعبیر کرتے ہیں جدت پرستانہ، اس کی بنیاد یہی بنتی ہے. اور باقی مطلب ان لوگوں سے ہٹ کے یعنی متجددین جیسے ڈاکٹر منظور وغیرہ اور اس قسم کے، یعنی نام تو نہیں لینا چاہیے، تو مطلب یہ ہے کہ عموماً جو مطلب استعمار کے گماشتے ہیں وہ شاہ ولی اللہ کی اس طرح کی تعبیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ غلط ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اس کی جو بنیاد ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے ہاں جو یونانی الہیات کا تو محاکمہ ہوا امام غزالی اور امام ابن تیمیہ اور دوسرے علماء، لیکن طبیعت کا، عنصریات کا، فلکیات کا، معاش و معاد کا، اعمال حسنہ اور سیئہ اور اخلاق فاضلہ و فاسدہ کا محاکمہ نہیں ہوا، تحافہ نہیں ہوا، اور پھر لوگوں نے چیزیں لے لیں. اور جب تک اسلام کا غلبہ تھا تو وہ ان کی ایک خاص تعبیر کی گئی اور وہ ممکن تھی، لیکن جب وہ غلبہ ختم ہوتا ہے تو پھر وہ چیزیں جو ہے اپنا دوسرا سر اٹھا لیتی ہیں. اور دوسرا یہ کہ جو اسلام سے اس طرح منسلک نہیں ہیں جو لوگ، جیسے مطلب فارابی وغیرہ، تو وہ پھر اس کی ایک سیکولر تعبیر اس زمانے میں بھی انہوں نے کی. مطلب اس نے جو سیاست پہ لکھا، یعنی مدینہ فاضلہ وغیرہ، وہ ساری ریپبلک کا ایک چربہ ہے، افلاطون کی ریپبلک اور ارسطو کی پالیٹکس کا جو ہے ایک چربہ، اور اس کو یعنی ایک تشریح اور تعبیر ہے. اس پہ اگر کس سے آپ نے کچھ مزید پڑھنا ہو تو مہدی حسن وغیرہ نے اس پہ کام کیا ہے، وہ محسن مہدی، یعنی وہ کوئی مسلمان آدمی تو نہیں ہے، لیکن یعنی ہے تو عراقی، تو میں یہ نہیں کہہ رہا کافر ہے کہ نہیں، یہ مجھے نہیں پتہ، لیکن وہ کہ یعنی اسلام سے اس کا کوئی خاص تعلق نظر نہیں آتا. لیکن یہ کہ اس نے فارابی کی پولیٹکس پہ کافی کام کیا، اور ابن خلدون پہ بھی. بہرحال تو اس میں انسان کے تمام احوال سے اس کی بحث، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت کہہ رہے ہیں کہ بھائی، جو حضرت کہہ رہے ہیں کہ تیسری وجہ فلسفہ یونان کی علتوں سے قطع، اس میں بہت سی مفید باتیں ہیں، تو یہ محل نظر ہے. مفید باتیں تو ہر چیز میں ہوتی ہیں، لیکن پہلی بات یہ ہے کہ مفید ہوں یا نہ ہوں، ان کو محاکمے کے بغیر آپ لیں گے تو اس کا ایک نیگیٹو اثر ہوگا، منفی اثر ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ کم از کم یہاں پہ مولانا اس بات سے واقف ہیں یا نہیں، لیکن اس بات کا اظہار نہیں کر رہے کہ جو یونانی طبیعت ہے اور عنصریات، یعنی ایلیمنٹ ان کیمسٹری وغیرہ اور فلکیات، یہ سب جو ہے مطلب یہ کہ ایک یعنی اوہام کا چربہ ہے، اب اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے آج. الہیات جو ہے وہ ظاہر ہے وہ تو اسلام کے خلاف ہے ہی. باقی معاش وغیرہ، اعمال حسن اور سیئہ، اخلاق فاضلہ و فاسدہ میں ایسی بحثیں ہیں جو مفید ہوں، لیکن یہ کہ ہمارے ہاں اس کا محاکمہ نہیں ہوا. اس محاکمے کا غیر اگر آپ کو اس کو مفید سمجھیں گے تو وہ غیر اسلامی اثرات اس کے آپ کے ہاں آئیں گے. تو اس لیے ان کی جو مفید چیزیں ہم لیں بھی تو وہ محاکمے کے بغیر نہیں لینی چاہیے. اور آج مغرب کی بھی جو مفید چیزیں ہم لیں تو محاکمے کے بغیر نہیں لینی چاہیے، کیونکہ اگر محاکمے کے بغیر لیتے ہیں تو پھر اسلامی تصورات پیچھے چلے جاتے ہیں، اور غیر اسلامی تصورات جو ہیں وہ اسلامی تصورات پر غالب آ جاتے ہیں، خاص طور پہ جب دوسرا نظام اس کا غلبہ ہو. تو اس میں جہاں بعض باتیں قابل ترک ہیں، وہ بہت سی باتیں قابل اخذ بھی ہیں. اور حدیث شریف ہے کہ دانش مندی کے بعد مومن کا گمشدہ جانور ہے، جہاں بھی ملے وہ اس کا زیادہ حقدار ہے. اس میں کیا شک ہے؟ لیکن یہ کہ اس کی تشریح جو ہم کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہر قوم کی روایت میں انبیاء کی تعلیمات ہیں، اس سے جڑنا چاہیے. لیکن یہ کہ یعنی وہ کیا ہیں وہ تعلیمات، وہ تب تک نہیں ہو سکتی جب تک آپ اس فکر کا محاکمہ نہیں کریں گے اور اس کی جو غیر اسلامی روح ہے اس کا توڑ نہیں کریں گے، اور اس کی
اجزاء کو اس کے نظام سے الگ نہیں کریں گے. جیسے امام غزالی نے یہ کیا کہ یونانی نظام الہیات کی وہ ایک عمومی تنقید کی. اس کی وجہ سے یہ ممکن ہو گیا. اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ 100% کوئی کامیاب تنقید تھی، یہ تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے بعد میں جو لوگ آئے انہوں نے اس کو آگے بڑھایا، اور آج بھی اس کو آگے بڑھانے کی اور ضرورت ہے. لیکن اس عمومی تنقید کے بغیر جب آپ اجزاء لیں گے تو ان اجزاء کی جو سمجھ ہوگی وہ اس عمومی نظام کی سمجھ سے منسلک ہوگی، اور اس کا کسی نہ کسی حد تک آپ پر منفی اثر ہوگا. قرض یہ تصور صحیح نہیں کہ فلسفہ بیکار چیز ہے. بیکار چیز نہیں ہے، لیکن یہ کہ فلسفے کو پڑھنے اس پہ بھی یعنی الگ سے میں انشاءاللہ کچھ بناؤں گا. فلسفے کا مقصد کیا ہے، مطلب یہ. چلیں اس پہ تھوڑی سی بات کر ہی لیتے ہیں. عمومی طور میں کیا سمجھتا ہوں فلسفے کو پڑھنا کس نظر سے پڑھنا چاہیے. تو فلسفہ جو چیز فلسفہ سکھاتا ہے انسان کو، انسانی ذہن میں یعنی جو فلسفے کی ٹیکنیکس ہیں، یعنی فلسفے کے ذریعے ہم غیر مسلموں کے جو آراء ہیں ان کو جانتے ہیں. یہ تو صحیح ہے، لیکن یہ کہ اس میں جو ٹیکنیک ہمیں سیکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ مثلا تجرید، انسانی ذہن کی تجرید، جس کو ایبسٹریکشن کہتے ہیں، یہ ایک بنیادی جو ہے ٹیکنیک ہے فلسفے کی، اور یہ ذہن کی ایک صلاحیت ہے. فلسفیانہ مباحث کے نتیجے میں یعنی فلسفہ پڑھنے کے نتیجے میں ایک بنیادی اس کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ انسان کی، اور یہ ہر علم میں آتا ہے لیکن فلسفہ خاص طور پہ اس پہ مرکوز ہوتا ہے کہ یہ تجرید کی طاقت، کیونکہ تجرید کی طاقت کے نتیجے میں ہی آپ تصورات قائم کرتے ہیں نئے، اور موجود تصورات کے درمیان جو ہے ڈسٹنکشنز یا فروق جو ہیں ان کو پیدا کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اس کے نتیجے میں جو ہے نئے تصورات جب آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ جو حقائق اشیاء ہیں یا جو چیزیں ہیں ان کو سمجھنے کے نئے طریقے دریافت کرتے ہیں. تو یہ ایک بہت اہم ٹیکنیک ہے، یعنی ایک صلاحیت ہے یا استعداد ہے جو فلسفے یعنی ہر علم سے آتی ہے، لیکن یہ کہ اس میں فلسفہ اس پر خاص طور پہ جو ہے اس کے لیے خاص طور پہ جو ہے مجرب ہے، کیونکہ تجرید جس سطح پہ فلسفے میں آپ اس کی ٹریننگ لیتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، وہ دوسرے علوم میں نہیں ہوتا. ہمارے جو فلسفہ پڑھایا جاتا ہے اس سطح پہ نہیں پڑھا، اس نقطہ نظر سے نہیں پڑھایا جاتا. وہ زیادہ تر اس لحاظ سے پڑھایا جاتا ہے کہ وہ خیالات کو سمجھنے کے لیے، اور اس کے نتیجے میں تجریدی قوتیں لامحالہ طور پہ اس میں یعنی کچھ نہ کچھ تو ڈیولپ ہوتی ہیں، لیکن جب آپ اس پہ مرکوز نہیں کریں گے تو وہ اس طرح جو ہے ڈیولپ نہیں ہوں گے. اور دوسری بات یہ ایک بہت بڑی جو خامی ہے جس طرح ہمارے یہاں فلسفہ پڑھایا جاتا ہے، وہ یہ کہ اس کو اس طرح پڑھایا جاتا ہے جیسے دوسرے اسلامی علوم یا علوم اعلیٰ پڑھائے جاتے ہیں. یعنی تعریف ہے اور اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، گویا کہ مطلب یہ اسی طرح کے علم ہے جیسے دوسرے علم. حالانکہ فلسفہ جو ہے وہ ایسا علم نہیں ہے. فلسفے میں جو ہے مطلب فلسفے کی تعریف سینکڑوں تعریفیں، جس طرح قسم کے فلسفے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اس کو اس طرح نہیں پڑھانا چاہیے کہ ایک لگی سیٹلڈ یا لگی کیا لفظ استعمال کرنا چاہ رہا ہوں، یعنی لفظ ذہن میں نہیں آ رہا، یعنی اس کو اس طرح نہیں پڑھانا چاہیے کہ جیسے دوسرے علوم کو پڑھاتے ہیں کہ اس میں ایک سیٹل چیزیں ہیں، یعنی اس کی تعریف یہ ہے، اس کی اقسام یہ ہیں، اس کے بارے میں وہ یہ کہتا ہے. باہر فلسفے میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے.
تو اس لحاظ سے بھی جو ہے اس میں فلسفے کی تعلیم میں یہ دو اصلاحات کی ضرورت ہے. اس میں بہت مزید بات کرنے کی ضرورت ہے، تو انشاءاللہ جیسے جیسے مواقع آئیں گے اس پہ بات کریں گے، لیکن یہ بنیادی بات میں یہاں کہنا چاہتا تھا. اچھا، غرض یہ اس تصور سے ہی نہیں کہ فلسفہ بیکار چیز ہے، اس میں الہیات کا استثناء کر کے کرامت باتیں بھی ہیں. تو جیسے میں نے کہا صرف الہیات نہیں ہیں، طبیعت، عنصریات، فلکیات، آپ اس کو ایک تاریخ کے طور پہ پڑھیں تو پڑھیں، ورنہ اس کے علاوہ تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. یا اصطلاحات جو ہیں ہمارے یہاں پڑھائی جاتی ہیں، یعنی ارسطو کی طبیعت یعنی ضروری ہے اس کی الہیات کو سمجھنے کے لیے، ورنہ اس کا کوئی بنیادی مقصد نہیں ہے. ہاں، ارسطو کی زوالوجی اب بھی یعنی اس میں کافی کام کی باتیں ہیں، لیکن اس کی طبیعت تو بالکل بیکار ہے، یا اس کی عنصریات یا فلکیات بالکل یعنی اس کی یعنی کوئی حق یعنی دیومالائی باتیں ہیں. تو اس میں یہ تصور سے کہ فلسفہ بیکار چیز ہے، اس میں الہیات، کرامت باتیں بھی ہیں. شیخ سعدی کی نصیحت ہے کہ آدمی کرامت بات جہاں بھی ملے لینی چاہیے، اگرچہ وہ دیوار پر لکھی ہوئی ملے. نہیں لینی چاہیے، ضرور لینی چاہیے، لیکن ان شرائط کے ساتھ جو ہم نے بیان کیے ہیں. مرد باید کے گیرد اندر گوش و نبشت است پند بر دیوار. کیا کہہ رہے تھے یہ؟ اگرچہ وہ دیوار پر لکھی ہوئی ہی ملے. ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن امام مولانا رومی کی بات بھی یاد رکھنی ہے، یہ چند خوانی حکمت یونانیہ، حکمت ایمانیہ ہم دیکھو. ٹھیک ہے جی، یہاں پہ رکتے ہیں.